مدینے کو جائیں جی چاہتا ہے۔ تاریخ مدینہ منورہ پر مشتمل پروگرام سماعت فرمائیں۔ مدینے کو جائیں، تحقیق مکتبہ دارالسلام، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ ولید بن عبد الملک کا دور۔ ولید بن عبد الملک کی طرف سے مدینہ منورہ کے گورنر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تھے۔ خلیفہ نے ان کو مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا حکم دیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے 88 ہجری میں تعمیر شروع کی اور 91 ہجری میں یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا۔ مغرب کی جانب 20 ہاتھ اور مشرق کی جانب تقریباً 30 ہاتھ کا اضافہ کیا گیا۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے حجرے بھی مسجد میں شامل کر دیے گئے۔ شمالی جانب بھی اضافہ کیا گیا۔ تعمیر جدید منقوش پتھر سے کی گئی۔ ستون کھوکھلے پتھر سے بنائے گئے اور درمیان میں لوہا اور سیسا ڈالا گیا۔ 2 چھتیں ڈالی گئیں، ایک اوپر دوسری اس سے کچھ نیچے۔ نچلی چھت ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی۔ مسجد نبوی میں مینار سب سے پہلی مرتبہ ولید کی اس توسیع ہی میں بنائے گئے۔ ابن زبالہ وغیرہ کی روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر کی تو 4 مینار بھی بنائے، ہر کونے میں 1 مینار۔ محراب بھی اسی توسیع میں بنایا گیا۔ مسجد کی دیواروں پر اندرونی جانب سنگ مرمر، سونا اور رنگ دار اینٹیں لگائی گئیں۔ اسی طرح ستونوں کے بالائی حصوں اور دروازوں کی چوکھٹوں اور چھت پر سونے سے ملمع کاری کی گئی۔ نیز مسجد کے 20 دروازے بنائے گئے۔ مدینے کو جائیں جی چاہتا ہے۔ مہدی عباسی کا دور 161 تا 165 ہجری۔ 161 ہجری میں مہدی حج کرنے گیا۔ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ گیا اور جعفر بن سلیمان کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا۔ نیز اسے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا اور اس کام میں اس کے ساتھ عبداللہ بن عاصم بن عمر بن عبد العزیز اور عبد الملک بن شبیب غسانی کو مقرر کیا۔ اس دفعہ شمالی جانب اضافہ کیا گیا۔ مہدی نے مسجد نبوی کے ارد گرد کے کچھ گھر خرید لیے۔ ان میں سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جسے دار ملائکہ کہا جاتا تھا، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جسے دارالقرا کہا جاتا تھا، مسجد کے احاطہ میں شامل کر دیے گئے۔ مدینے کو جائیں جی چاہتا ہے۔ قاتبائی کا دور 886 تا 888 ہجری۔ سن 656 ہجری میں عباسی خلافت کے خاتمے کے بعد مدینہ منورہ کی حکومت مصر کے بادشاہوں کے ہاتھ آ گئی اور یہ بادشاہ مسجد نبوی کی تعمیر میں خصوصی دلچسپی لینے لگے۔ ان میں سب سے زیادہ توجہ سلطان اشرف قاتبائی نے دی۔ جب 886 ہجری میں رمضان المبارک کی 13ویں رات مسجد نبوی کو آگ لگ گئی تو سلطان قاتبائی نے مسجد کی عمومی تعمیر شروع کر دی۔ اس کی تکمیل 888 ہجری رمضان المبارک کے آخر میں ہوئی۔ اس نے مقصورہ والی مشرقی جانب میں 2.25 ہاتھ کا اضافہ کیا۔ نیز مسجد کی چھت 1 کر دی۔ چھت کی بلندی 22 ہاتھ تھی۔ مدینے کو جائیں جی چاہتا ہے۔ سلطان عبد المجید کا دور 1265 ہجری تا 1277 ہجری۔ ملوک مصر کے بعد عثمانی خلفاء نے 923 ہجری میں مسجد نبوی کا انتظام سنبھالا۔ 377 سال تک مسجد نبوی کی قاتبائی والی عمارت ہی قائم رہی۔ اس کے بعد اس کے بعض حصوں میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی تو اس وقت کے امام حرم داؤد پاشا نے سلطان عبد المجید اول کو لکھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ سلطان عبد المجید نے فوراً اپنا ایک قابل اعتماد نمائندہ ایک ماہر انجینئر کے ساتھ بھیجا
یہ سن 1265 ہجری کی بات ہے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے مل کر اچھی طرح تحقیق کی اور واپس جا کر سلطان عبد المجید کو رپورٹ دی کہ واقعتاً مسجد نبوی کی تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ اب سلطان نے کمر ہمت باندھ لی اور حلیم آفندی کو تعمیر کی ذمہ داری سپرد کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا اور اس کے ساتھ ضروری ساز و سامان، رقم، ماہرین فن، سنگ تراش اور دوسرے کاریگر بھی بھیجے۔ جب یہ سب چیزیں مدینہ منورہ میں پہنچ گئیں تو ماہرین پہاڑوں میں بکھر گئے، حتیٰ کہ انہیں بہترین معدنی پہاڑ مل گیا جو عقیق کی طرح سرخ رنگ کا تھا۔ انہوں نے پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹے اور جائے تعمیر پر لے آئے۔ عثمانیوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ وہ اس کا ایک حصہ منہدم کرتے اور اسے بنا ڈالتے تاکہ لوگوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے رکاوٹ نہ ہو۔ مقصورہ، منبر شریف، مغربی دیوار، محراب نبوی، محراب سلیمانی، محراب عثمانی اور بڑے مینار کے سوا ساری مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی، کیونکہ یہ چیزیں بہت خوبصورت اور مضبوط حالت میں تھیں، اس لیے انہوں نے ان کو ان کی حالت پر باقی رکھا۔ کاریگروں نے اس تعمیر میں بے مثال جدت اور خوبصورتی کا مظاہرہ کیا۔ عمارت کی تکمیل کے بعد انہوں نے مسجد کے تمام فرش پر اور قبلہ والی دیوار کے نصف تک سنگ مرمر لگایا، ستونوں کو خوب چمکدار بنایا اور انہیں ایسی پالش کی جو پتھر کے رنگ سے ملتی تھی، اور چھت کے تمام گنبدوں میں نقش و نگار بنائے۔ روضہ اطہر کے ستونوں پر سفید اور سرخ سنگ مرمر لگایا تاکہ وہ دوسرے ستونوں سے ممتاز نظر آئیں۔ اس کام میں 3 سال لگے۔ اس عمارت میں ایک نیا دروازہ باب مجیدی کے نام سے بنایا گیا جو دراصل مسجد کے اندر تھا۔ اب سعودی توسیع میں اس کے مقابل جگہ میں اسی نام سے ایک دروازہ بنا دیا گیا ہے۔ مسجد کی زمین کا آخری حصہ ابتدائی حصے سے اونچا تھا، لیکن عمارت مجیدی میں اس سب کو برابر کر دیا گیا۔ میناروں کی بنیادیں پانی تک کھودی گئیں اور ان کی بنیاد سیاہ پتھروں سے بنائی گئی۔ یہ عمارت 1277 ہجری میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اب بھی اس عمارت کا جو حصہ باقی ہے وہ اپنی مخصوص شکل اور طرز تعمیر کے باعث ممتاز نظر آتا ہے۔ جب سعودی توسیع مکمل ہوئی تو اس عمارت مجیدیہ کا جنوبی حصہ جو کہ چھت دار تھا، اپنی مضبوطی اور خوبصورتی میں ممتاز ہونے کی بنا پر اسی طرح باقی رکھا گیا۔ اس کی پیمائش 4056 مربع میٹر تھی۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ مسجد نبوی عہد سعودی میں پہلی سعودی توسیع و تعمیر۔ جب سے سعودی حکومت قائم ہوئی ہے، اس نے حرمین شریفین کے انتظامات کے سلسلے میں بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ توسیعات ہیں جو سعودی دور میں حرم مکی یا مسجد نبوی میں سر انجام دی گئیں۔ رمضان المبارک سن 1368 ہجری میں جلالت الملک عبدالعزیز آل سعود نے ایک بیان نشر فرمایا جس میں انہوں نے مسجد نبوی میں توسیع کا عزم ظاہر کیا۔ اسی سال یعنی 1951 میں ابتدائی کام سر انجام دیے گئے۔ مثلا مسجد کے شمال، مشرق اور مغرب میں ارد گرد کے علاقے خرید کر ان کی عمارتیں گرائی گئیں اور انہیں ہموار میدان بنا دیا گیا تاکہ مسجد اور ارد گرد کی سڑکوں کی توسیع ہو سکے۔ اسی طرح مجیدی عمارت کے شمالی جانب کے برآمدے گرا دیے گئے۔ ان کا رقبہ 6246 مربع میٹر تھا۔ ان کے ساتھ 6024 مربع میٹر مزید جگہ شامل کر کے نئی تعمیر و توسیع کے لیے 12270 مربع میٹر جگہ مہیا ہو گئی۔ عمارت مجیدیہ میں سے چھت دار جنوبی حصہ اسی طرح رہنے دیا گیا۔ اس کی پیمائش 4056 مربع میٹر تھی۔ اس طرح مسجد کی کل پیمائش 16326 مربع میٹر بن گئی۔ نومبر 1952 میں تعمیر کا کام شروع ہوا اور یہ تعمیر شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد شاہ سعود کے دور میں بھی جاری رہی۔
یہ توسیع جس پر 5 کروڑ ریال خرچ ہوئے اکتوبر 1955 میں مکمل ہوئی۔ جلالت الملک سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے 5 ربیع الاول سن 1375 ہجری یعنی 1955 عیسوی کو اس توسیع شدہ عمارت کا افتتاح کیا۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ ابھی آپ تاریخ مدینہ منورہ پر مشتمل پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ مدینے کو جائیں، تحقیق مکتبہ دارالسلام، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش رفا FM 102.2۔ جی چاہتا